بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کے 23ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے الوضوء، یعنی وضو سے متعلق اس کی اہمیت سے متعلق جو ہے وہ آج کے سبق میں ہمیں پڑھایا جائے گا۔ حسب سابق معنی الکلمات سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ لا تصح صحیح نہیں ہوتی، سم اللہ اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، یدئی کا اپنے دونوں ہاتھ، ثلاثاً 3 بار، الرسغین دونوں کلائیاں، تمزمز کلی کرو، استنشقو ناک میں پانی ڈالو، 3 مرات 3 مرتبہ، الذراعین دونوں بازو، المرفقین دونوں کوہنیاں، امسح مسح کرو، الرقبہ گردن، الکعبین دونوں ٹخنے، اصابع انگلیاں، اصفار ناخن، فوائد فائدے، الطہارہ پاکی، شرط شرط ضروری ہے، مکان جگہ، السواک مسواک، مؤکدہ تاکید والی ضروری، النہر نہر، البئر کنواں، العین چشمہ، البحر سمندر، المطر بارش، فلیتیمم اسے چاہیے کہ تیمم کرے، مما یلیک اپنے سامنے سے، کل بسم اللہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو، کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ صفحہ پلٹ لیجئے۔ الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے الوضوء یعنی کہ وضو۔ لا تصح الصلاة الا اذا كان الانسان متوضئا، نماز درست نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انسان وضو سے ہو۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو خاص عربی کا انداز ہے کہ پہلے انکار سے گفتگو کو شروع کیا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ شرط کیا ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، ٹھیک ہے، الوضوء شرط للصلاۃ، لیکن اب یہ خاص عربی کی اپنی فصاحت ہے جن کو جب ہم مختلف جملے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز سیکھنی ہوتی ہے کہ جملے کو بنایا کس طرح گیا، ما فی الضمیر بیان کیسے کیا گیا، اور اسی سے ہماری عبارت مضبوط ہوتی ہے، ہماری تحریر مضبوط ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ الْوُضُوءَ سَمِّ اللَّهِ، پس جب تم وضو کا ارادہ کرو، فَإِذَا أَرَدْتَ، اب وہ ایک دم ہم سے مخاطب ہو گئی ہے یہ عبارت۔ اردتا کا جو صیغہ ہے وہ جو آپ سے مخاطب ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ حاضر ہے، وہ مجلس میں موجود ہے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ فَإِذَا أَرَدْتَ الْوُضُوءَ سَمِّ اللَّهِ، جب تم وضو کا ارادہ کرو تو بسم اللہ پڑھ لو۔ وَاغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ ثَلَاثًا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھو۔ وَاغْسِلْ دھو، يَدَيْكَ تمہارے ہاتھ، إِلَى الرُّسْغَيْنِ دونوں کلائیوں تک، ثَلَاثًا 3 مرتبہ، تمزمز 3 مرات 3 مرتبہ کلی کرو۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، وَاغْسِلْ یہ امر کا صیغہ ہے، تمزمز امر کا صیغہ ہے، یہ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو انڈر لائن کر دیا کریں۔ وَاسْتَنْشِقْ 3 مرات 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو۔ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ 3 مرات، اور اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھو۔ اب دیکھیں یہاں بھی امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وَاغْسِلْ۔ وَاغْسِلِ الذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3 مرات، اور اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھو۔ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَى تک کے معنی میں آتا ہے، اس پہ ایک بحث ہے علمی لحاظ سے کہ کوہنی جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں تک ہو، یہ اس میں داخل ہے نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے جو درجات ہیں انشاءاللہ وہاں یہ مسائل پڑھیں گے، کیونکہ اس کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کوہنیاں
جو ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں دونوں بازوؤں میں۔ اب کیونکہ کوہنیوں کو ہم الگ نام دیتے ہیں، کوہنی الگ ہے، بازو الگ ہے، تو الی المرفقین اگر کوئی بولتا ہے تو اس میں دو مفہوم نکل سکتے ہیں کہ جی کوہنی تک، لیکن یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے کہ جی کوہنی بھی اس میں شامل ہوگی، تک سے مراد یہ ہے۔ خیر یہ ایک الگ فقہی بحث ہے وضو کے مسائل میں، لیکن میں ایک ویسے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ان الفاظ کے معانی کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے یا کہاں تک اثر جاتا ہے۔ وابدأ بالیمنا، اور دائیں طرف سے شروع کرو۔ اب دیکھیں وابدأ، ابدا امر کا صیغہ ہے، یہ ابتدا کرو دائیں جانب سے۔ وامسح رأسک مرۃ واحدۃ، اور ایک دفعہ اپنے سر کا مسح کرو، تو یہاں بھی امر کا صیغہ استعمال ہوا، وامسح۔ وامسح اذنیک ورقبتک مرۃ واحدۃ ایضا، اور اپنے دونوں کانوں اور گردن کا مسح بھی ایک بار کرو۔ واغسل الرجلین مع الکعبین، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ایک بنیادی سبق جس کو ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے سمجھا کہ وضو کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں اور کیسے اس کی ابتدا ہوگی اور کہاں تک کیا جائے گا۔ اب اسی واقعے کو حسب جو ایک سبق کی ترتیب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی چیزوں کے اگر ہم سوال جواب بناتے ہیں تو کیسا ہوگا۔ هل تصح الصلاة بدون الوضوء، اب اوپر تھا لا تصح الصلاة، ایک ڈائریکٹ جملہ شروع ہو گیا تھا، اسی کا اگر ہم نے سوال بنانا ہے تو لفظ حل سے ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ کیا وضو کے بغیر نماز درست ہے؟ تو جواب ہے لا تصح الصلاة الا بالوضوء۔ کیف تبدأ بالوضوء، تم وضو کیسے کرتے ہو؟ ابدأ بالوضوء بالتسمیۃ، میں وضو تسمیہ سے شروع کرتا ہوں، ابدأ شروع کرتا ہوں، تسمیہ سے مراد ہے بسم اللہ پڑھ کر۔ کم مرۃ تغسل یدیک، تم اپنے ہاتھوں کو کتنی دفعہ دھوتے ہو؟ اغسل یدی ثلاث مرات۔ کم مرۃ تتمضمض، تم کلی کتنی مرتبہ کرتے ہو؟ تو جواب ہے اتمضمض ثلاث مرات۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے اور جواب میں واحد مذکر مخاطب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے اتمضمض۔ ان چیزوں پہ نظر رکھیے۔ کم مرۃ تستنشق، تم کتنی مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہو؟ استنشق ثلاث مرات۔ هل تغسل وجهک مرۃ واحدۃ، کیا تم اپنا چہرہ ایک مرتبہ دھوتے ہو؟ تو جواب ہے لا بل اغسل وجہی۔ دیکھیں وجہ کا تمہارا چہرہ، تو اب جواب میں وہ تمہارا چہرہ تو نہیں بولے گا، وہ بولے گا میرا چہرہ، تو وجہی ثلاث مرات۔ هل تغسل الذراعین مرتین، کیا تم اپنے دونوں بازو دو مرتبہ دھوتے ہو؟ لا بل اغسل الذراعین ثلاث مرات۔ هل تمسح رأسک ثلاث مرات، تو کیا تم اپنے سر کا مسح 3 مرتبہ کرتے ہو؟ لا بل امسح رأسی مرۃ واحدۃ۔ هل تمسح الاذنین والرقبۃ مرتین، کیا تم اپنے دونوں کانوں اور گردن کا مسح 2 مرتبہ کرتے ہو؟ تو جواب ہے لا بلکہ میں اپنے دونوں کانوں اور گردن کا مسح 1 مرتبہ کرتا ہوں۔ کم مرۃ تغسل القدمین، تم کتنی مرتبہ پاؤں دھوتے ہو؟ اغسل القدمین ثلاث مرات، میں پاؤں 3 مرتبہ دھوتا ہوں۔ اب یہاں غور کیجئے گا، رأسکا تھا، ٹھیک ہے، اب رأسن بھی کہا جا سکتا تھا، تو وہ بھی ایک انداز ہے، بھئی آپ اپنا سر کتنی دفعہ اس کا مسح کرتے ہو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب قدمین کی بات آئی ہے تو یہاں مطلقاً قدموں کا ذکر کر دیا گیا، پاؤں کی بات کر دی گئی کہ تم کتنی مرتبہ پاؤں دھوتے ہو، یعنی اس سے مراد ہے تمہارے پاؤں۔ تو یہ دونوں انداز ہیں عربی میں خطاب کرنے کے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ تو اس کے اندر ہم نے پڑھتے ہوئے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم نے جو افعال اس کے اندر ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، حاضر ہے، غائب ہے، امر ہے، ان صیغوں کو ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ سبق مکمل ہوا، اب ہم آگے تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔
گزشتہ سبق میں مذکورہ جو فعل ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ آپ اپنے گزشتہ سبق سے تلاش کریں. تو سمی تھا، اغسل تھا، تمزمز تھا، استنشق تھا، ابدأ تھا، امسح تھا. پھر اگلا ہدف ہمیں مل رہا ہے کہ اذکر الفعل الماضی لفعل الامر، مذکورہ فعل امر کے صیغوں سے ماضی کے صیغے بناؤ، یعنی جو ابھی آپ نے نکالے تھے. تو سمیتا، غسلتا، تمزمزتا. اب یہ دیکھیں صرف وہ جو جملوں کی صیغوں کی ترتیب میں فرق آ رہا ہوتا ہے یہی آپ نے کرنا ہے. اب اگر کسی نے اچھے طریقے سے گردانیں یاد کی ہوئی ہیں تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے امر کو ماضی کے صیغے میں بدلنا، مضارع کے صیغے میں بدلنا، حاضر میں بدلنا، مؤنث میں بدلنا، غائب میں بدلنا، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے استنشقتا ہے، بدأتا ہے، مسحتا ہے. پھر اس سے اگلا ہدف ہے اذکر مفرد ما یأتی، دیے گئے کلمات کے مفرد بیان کریں. یدان ہے جس طریقے سے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا 2 ہاتھ، تو اب اس کا مفرد کیا ہے؟ تو اس کا مفرد ہے یدن. اسی طریقے سے رسغان ہے تو اس کا جو مفرد ہے وہ ہے رسغن. ذراعان ہے تو اس کی مفرد ہے ذراعن. مرفقان ہے اس کی مفرد ہے مرفقن. اذنان ہے اس کی مفرد ہے اذنن. رجلان ہے رجلن. کعبان ہے کعبن. مراتن ہے مرتن. کتفان ہے کتفن. قدمان ہے قدمن. عینان ہے عینن. قلوب قلب. اصابع اصبع. اصفار ظفر. تو الحمدللہ یہ بھی ہم نے ہدف مکمل کر لیا. اس کے بعد انشاء ہے، وہ کہتے ہیں جی 10 جملے جو ہیں وہ طہارت اور وضو سے متعلق، اس کے فوائد سے متعلق آپ نے لکھنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے یہ دروس ختم ہو جائیں، کتاب مکمل ہو جائے، کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کی پڑھائی بھی چل رہی ہے، تب میں آپ کو یہ جتنے بھی 10 جملوں کے ٹارگٹس تھے ان کو الگ سے لکھ کر دے دوں. لیکن اس وقت یہ چیز آپ ہی کے ذمے ہے. اتنا ماشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصولی طور پہ آپ کو 10 جملے بنانا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبق کے اندر آپ نے عبارات پڑھی ہیں انہی کی ترتیب آپ آگے پیچھے کرتے ہیں اور اس کے 10 جملے بنا لیتے ہیں. غائب کے لیے بنا لیں، مذکر کے لیے بنا لیں، مؤنث کے لیے بنا لیں، تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے کر لیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ 10 جملے بن سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہدف ہے وہ ہے ترجم بالاردیہ ہے. جو ابھی نیچے دیے گئے الفاظ ہیں اس کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اب یہ دیکھیں، طہارت الجسم شرط لصحت الصلاۃ. اب ذہن میں رکھیے گا یہ والی لائنیں، یہ 4-5 لائنیں جو ہیں عربی کی، یہ بھی جو آپ کے 10 جملے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں استعمال ہو سکتی ہیں. ان کو لے لیں، یہ ہنٹ دے رہا ہوں، اور جو بھی آپ نے سبق پڑھا اس کو لے لیں، ان کو مکس کر دیں تو 10 جملے کھڑے کھڑے بن جاتے ہیں. لیکن یہ صلاحیت ہونی چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ سمارٹ وے آف ورک کو پسند کرتا ہوں. سمارٹ بنو، ہارڈ ورکر کی ضرورت نہیں ہے اس وقت دنیا کو، سمارٹ ورکرز کی ضرورت ہے. سمارٹ وہی ہوتا ہے کہ جو موجودہ وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یوٹیلائزیشن جانتا ہے. باقی ڈکشنری ہے اس کو ہمیشہ، وہ تو جب تک آپ طالب علم ہیں ڈکشنری آپ کا مکمل ایک ساتھی ہے، تو ہمیشہ اس کا استعمال کرتے رہیں، مرضی ہے وہ آن لائن ہو یا فزیکل کتاب کی صورت میں ہو. اب ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. طہارت الجسم شرط لصحت الصلاۃ، جسم کی پاکی نماز درست ہونے کے لیے شرط ہے. وطہارت اللباس شرط لصحت الصلاۃ، اور کپڑوں کی پاکی نماز کے درست ہونے کے لیے شرط ہے. وطہارت المکان شرط لصحت الصلاۃ ایضا، اور جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کے لیے شرط ہے. اب یہ جب ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تو اس میں لفظ ہم نے بھی استعمال کیا. ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3 شرائط تھیں، تو اس کے لیے ایضاً کا لفظ ہم نے سب سے آخر میں لے کے آئے، ٹھیک، کیونکہ جملہ وہاں مکمل ہوتا ہے، کیونکہ طہارت کی شرائط پہ بات ہو رہی تھی. تو وہ جسم بھی ہو، لباس بھی ہو اور جگہ بھی ہو، اس لیے جو بھی کا ہم نے استعمال کیا وہ آخری کے ساتھ کیا. والسواک سنت مؤکدۃ، اور مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہ سنت جو حضور نے ہمیشہ کی ہو، وہ عمل، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءِ النَّهْرِ وَمَاءِ الْبِئْرِ وَمَاءِ الْعَيْنِ وَمَاءِ الْبَحْرِ وَمَاءِ الْمَطَرِ.
اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے نہر کے پانی، کنویں کے پانی، چشمے کے پانی، سمندر کے پانی اور بارش کے پانی سے۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ الْمَاءَ، اور جب انسان پانی نہ پائے، وَيُرِيدُ أَن يُصَلِّيَ، اس کا ارادہ ہو نماز پڑھنے کا، وہ چاہتا ہو نماز پڑھے، فَلْيَتَيَمَّمْ، اسے تیمم کر لینا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ترجمے کا بھی پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اب اس سے آگے ہے ترجم بالعربیہ، اور اس میں آپ نے فعل امر تلاش کرنے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو ڈالو۔ اغسلوا یدیکم قبل اکل الطعام، یا پھر آپ اس کا مفرد کا صیغہ بنا لیں، اغسل یدیک قبل اکل الطعام، ٹھیک ہے، اغسل مفرد کے لیے ہوگا، یدیک کا بھی مفرد کے لیے ہوگا۔ اور اللہ کے نام سے شروع کرو، وابدؤوا طعامکم بسم اللہ، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وابدؤوا بسم اللہ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکلوا بیمینک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، وکلوا مما یلیکا، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، وَإِذَا فَرَغْتُم مِّنَ الطَّعَامِ فَاشْكُرُوا اللَّهَ، اور پھر ہاتھ دھو ڈالو اور کلی کرو، ثُمَّ اغْسِلُوا يَدَيْكَ وَتَمَضْمَضُوا، جمعے کے دن غسل کرو اور صاف ستھرے کپڑے پہنو، اغتسلوا یوم الجمعۃ والبسوا ثیابا نظیفا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیونکہ اردو کے اندر اس کی اتنی کوئی وضاحت نہیں ہے، یہ مفرد کے لیے جملہ ہے یا جمع کے لیے ہے، لہٰذا ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اغتسلوا بھی کہہ سکتے ہیں اور اغتسل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کے اندر مختلف امر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، وہی ہم نے دیکھنے ہیں۔ اغسل ہے اغسلوا، ابدؤوا، کلوا، اشکروا، اغسلوا، اغتسلوا، والبسوا، تو یہ جتنے بھی امر کے صیغے تھے اس میں ہم نے تلاش کر لیا۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اور امید ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ آپ کا قیمتی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، ضرور دیجیے تاکہ ہم مزید اپنے اسباق میں بہتری لا سکیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔